نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1927 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,52,925، سندھ میں 2,39,935، خیبر پختونخوا میں 64,945، بلوچستان میں 18,715، گلگت بلتستان میں 4,899، اسلام آباد میں 40,629، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,770 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 76,02,380 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,430 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,84,508 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,283 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 43 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 11,247 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,537، سندھ میں 3,875، خیبر پختونخوا میں 1,826، اسلام آباد میں 463، بلوچستان میں 192، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 252 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی کے شوکت خانم اسپتال کی بیسمنٹ کا کام پھر سے تیز کر دیا گیا ہے۔ یہ اسپتال پاکستان کا سب سے بڑا اور جدید اسپتال ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شوکت خانم اسپتال کراچی کے تعمیری کام کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ شوکت خانم اسپتال کراچی کی بیسمنٹ کا کام پھر سے تیز کر دیا گیا ہے۔ کورونا کے باعث بیسمنٹ کا کام سست روی کا شکار تھا۔ شوکت خانم اسپتال کراچی پاکستان کا سب سے بڑا اور جدید اسپتال ہوگا۔ خیال رہے گزشتہ سال نومبر میں وزیر اعظم عمران خان نے کراچی شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی تعمیر کے آغاز پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ طب و علاج کے جدید ترین ساز و سامان سے آراستہ یہ کینسر اسپتال پاکستان کا سب سے بڑا مرکز شفا ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کی کھلی یا بند کمرے سماعت سے متعلق کنفیوژن تھی۔ الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ جمع ہونے کے بعد فارن فنڈنگ کیس کی اوپن سماعت کرے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی اوپن نہیں ہوگی اور یہ کارروائی فریقین کی موجودگی میں جاری ہے۔ خیال رہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے خلاف چلنے والے فارن فنڈنگ کیس کے جلد فیصلے کا مطالبہ کیا ہے اور اس سلسلے میں گزشتہ دنوں اپوزیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن کے دفتر کے ہیڈ آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، لپ اسکروٹنی کمیٹی کی طرف سے فارن فنڈنگ کیس پر کارروائی جاری ہے۔ یہ بہت ہی اہم اور حساس کیس ہے اور اس پر میرٹ پر فیصلہ قومی مفاد میں ہے۔ الیکشن کمیشن دونوں اطراف کی بحث سننے کے بعد جلد میرٹ پر فیصلہ کرے گا اور ادارہ یقین دلاتا ہے کہ بغیر کسی خوف یا دباؤ کے میرٹ پر فیصلہ کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان خود اپوزیشن کے پیچھے لگ کر خراب ہوں گے۔ بلاول زرداری بالغ اور سمجھدار ہو گئے ہیں، جلسوں سے کچھ نہیں نکلا، عدم اعتماد ان کا حق ہے۔ براڈ شیٹ سے ابھی بہت سی چیزیں نکلنی ہیں۔ $100 ملین کی مزید جائیدادیں سامنے آ رہی ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے باہر فری ہینڈ دیا گیا اور اب بھی انہیں پرامن جلوس کی اجازت ہوگی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بہت اچھی بات ہے کہ اپوزیشن نے استعفے ملتوی کر دیے اور ضمنی اور سینٹ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ عمران خان کی سینٹ الیکشن کے بعد ایک سیٹ اور بڑھے گی، کوئی اتحادی پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ پنجاب میں بھی ہماری سیٹیں کم ہونے کے بجائے بڑھیں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اپوزیشن بتا دے کہ انہیں براڈ شیٹ پر کون قبول ہے۔ براڈ شیٹ سے ابھی بہت سی چیزیں نکلنی ہیں۔ $100 ملین کی مزید جائیدادیں سامنے آ رہی ہیں۔ ساری پارٹیاں فارن فنڈنگ میں آ گئی ہیں۔ جس نے جرم کیا اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہوگا، اسے پھکی ملنی چاہیے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا، حکومت نے ہر پلیٹ فارم پر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ حکومت کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی ایجنڈا نہیں۔ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے مابین تلخ کلامی اور سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج سے متعلق 16 جنوری کو منعقدہ اجلاس میں ہوئی اور علی زیدی نے اجلاس سے جاتے ہوئے مبینہ طور پر مغالطات بھی بکی تھیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے 16 جنوری کو ہونے والے اجلاس سے واک آؤٹ کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ سے واٹر بورڈ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا اختیار ضلعی سطح پر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ شہری سہولیات کے اداروں کی منتقلی کا وعدہ خود وزیر اعلیٰ نے کئی ماہ قبل کیا تھا۔ تاہم مراد علی شاہ نے میرے اس مطالبے پر 3 مرتبہ جواب دیا کہ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ علی زیدی کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ صوبے سے منتخب رکن قومی اسمبلی کو جواب دہ نہیں تو میرے پاس اس اجلاس میں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم عمران خان کو گھمنڈ بھرے انداز میں خط لکھا، جس میں انہوں نے وزیر اعظم کے مرتبے کا خیال نہیں رکھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے لکھے گئے
خط میں کہا گیا کہ علی زیدی نے کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج اجلاس میں صورتحال کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ اجلاس کے اختتام پر علی زیدی کے رویے اور بد کلامی پر اسد عمر نے مراد علی شاہ سے معافی مانگی۔ علی زیدی ہر اجلاس میں بدتمیزی والا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا جس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا خط ان کے منفی رویے کی نشاندہی کرتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ اناڑیوں کے کھیل تماشے کی وجہ سے ملک کو دنیا بھر میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک تابعداری، تاریخی نااہلی اور نالائکی کی سزا بھگت رہا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ پاکستان تابعداری، تاریخی نااہلی اور نالائکی کی سزا بھگت رہا ہے۔ اناڑیوں کے کھیل تماشے کی وجہ سے ملک کو دنیا بھر میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پہلے دنیا بھر میں PIA کے پائلٹس کو رسوا کروایا اور اب ایئر لائن کو اس مقام پر لے آئے ہیں۔ پاکستان نے ایسے دن کبھی نہیں دیکھے۔ مریم نواز نے خبر بھی شیئر کی جس میں بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے اسٹاف کو کسی بھی پاکستانی ایئر لائن سے سفر کرنے سے روک دیا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ اور سابق ناظم شہر سید مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی متنازع مردم شماری پر اب چپی نہیں سادھے گا۔ اعداد و شمار درست نہ ہوئے تو ہر سطح پر محاذ آرائی ہوگی۔ وفاق اتحادیوں کو بچانے کے در پہ ہے۔ MQM جیسی جماعت کو نوٹس دیتے نیب کے ہاتھ کیوں کانپتے ہیں؟ کراچی میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ متنازع مردم شماری کو قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سب کہہ چکے ہیں کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے۔ ہم کراچی کے مسائل حل نہ ہونے پر مایوسی کا شکار ہیں۔ چیف جسٹس نے خود کہا کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے۔ 13 سالوں سے ایک بس نہیں دی۔ شہر کو کچرا بنا دیا۔ ہم خاموش رہے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ آپ نے اسپتال اور یونیورسٹی اجاڑ دی، ہم خاموش رہے۔ یہاں سے انڈسٹریز اجاڑ دی، ہم خاموش رہے۔ مردم شماری پر خاموش رہے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ دوسری جانب کراچی کی احتساب عدالت میں کلفٹن اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ مصطفیٰ کمال اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ کیس کے تفتیشی افسر اور گواہ کی عدم حاضری کے باعث سماعت 30 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔